نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 34. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 80 سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ میں یہودیوں کے ایک زعم کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا. زعم یعنی گمان، خوش گمانی ان کو یہ تھی کہ ہم انتہائی مختصر وقت کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. آیت یہ ہے، آیت نمبر 80 سورۃ البقرہ. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، تو اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے اس بات پر کہ تمہیں مختصر وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اللہ اس وعدے کی وجہ سے ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں فرمائے. آیت مبارکہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو اب اللہ تعالی حضور علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس بات پر تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تو اگر تو اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ فرماتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے متعلق وہ بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، جنہوں نے بھی برا کام کیا تو اس کی برائی اس کو گھیر لے گی. فاولئک اصحاب النار، تو وہی جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور اللہ نے حسب عادت یہاں پر جہاں جہنمیوں کا ذکر فرمایا تو فوراً ہی اہل جنت کا بھی ذکر کیا گیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کی جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے تو وہی جنتی ہے، اصحاب الجنہ. اوپر آیت مبارکہ میں اللہ نے برائی کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ اصحاب النار ہے، یعنی جہنمی ہے. اور وہ افراد کے جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں وہ اصحاب الجنہ یعنی جنتی افراد ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے. یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ دونوں جگہ اللہ تعالی نے ہم فیہا خالدون کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، جس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. نہ جہنمی جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ جنتی جنت سے نکالے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بات کو سن کر کہ ہم جیسے گناہگار مسلمان، ایمان تو ہے، اعمال صالحہ بھی اللہ کی توفیق کے مطابق ہے، لیکن وہیں بدکاریاں بھی ہیں، وہیں نافرمانیاں بھی ہیں، نامہ اعمال معصیت بھی ہے، گناہگاری بھی ہے، اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی بھی ہے. چہ جائے کہ ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہمارے نامہ اعمال میں شامل. تو اب ایسے مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حال فرمائے گا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اور جو مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح کے جو افراد ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور گناہگار، دو چیزیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، جیسے سورہ نساء میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہے مغفرت فرما دے. بعض افراد تو اس وجہ سے بخشے جائیں گے اس آیت مبارکہ کے تحت. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد وہ ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے. پھر وہ افراد وہ ہو گئے. اس کے علاوہ پھر وہ افراد کہ جو رہ جائیں گے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ آپ شافع روز جزا ہیں۔ آپ کی شفاعت گناہ گاروں کو ہی میسر آئے گی، ورنہ نیکوکاروں کو پہلے ہی نیکوکاری کی وجہ سے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اصل میں شفاعت کی ضرورت سب سے زیادہ گناہ گاروں کو ہوگی قیامت کے دن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت گناہ گاروں کو ضرور پہنچے گی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ، جو سب سے بڑی شفاعت قیامت کے دن ہے، وہ گناہ گاروں کو میسر آئے گی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام نجات کا دار و مدار ایمان پر، یہ بات پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ نجات اور کامیابی اس کا دار و مدار ایمان پر۔ ایمان سلامت نہیں ہے، ایمان بندے کے پاس نہیں ہے، اعمال صالحہ بھرے ہوئے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس کے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان ہے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے جو قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان، ایک تو اصحاب النار ہیں، اور اصحاب النار کون ہیں؟ جو کفار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان جو گناہ گار ہوں گے ان کو نہ جنت میں رکھے گا نہ جہنم میں۔ ایک الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے لیے بنائی ہے کہ جہاں پر ان کے اعمال بد کے مقابلے میں جو بدکاری یا نافرمانی دنیا میں انہوں نے کی ہے اس کے حساب سے ان کو سزا دی جائے گی، اور سزا دینے کے بعد ان کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی حدیث مبارکہ میں بیان ہوتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق آ جائیے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمیں مختصر مدت کے لیے جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد پھر ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب وہ مختصر مدت ہے کیا؟ پچھلی نشستیں جو پیچھے سے ہم مفہوم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا ان ایام کی طرف کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تورات کے حصول کے لیے گئے تھے۔ وہ کتنے ایام تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے تھے تورات کے لیے، تو وہ کتنے دن کتنی راتیں تھی؟ 40 دن۔ 40 دن کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو کوہ طور پر بلایا، جبکہ وعدہ اللہ کا 30 دن کا تھا، جو سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 30 دن 30 راتوں کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور پھر ہم نے اس کو مزید کچھ دن ملا کے 40 راتوں سے اس کو مکمل کیا، 40 لیلہ، تو ٹوٹل 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، ٹھیک ہے۔ اب ان 40 دنوں میں پیچھے کیا ہوا تھا؟ آپ کی قوم نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اب 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے تو آپ نے بڑی برہمی کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا، اور اس بچڑے کو پگھلا کر پانی میں بہا دیا گیا، اور وہ سزا کا جو ایک پورا پروسیس تھا وہ ہوا۔ اب بنیادی طور پر جو ایام تھے وہ کتنے تھے؟ 40 دن۔ تو اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صرف 40 دن، وہ 40 دن کہ جن دنوں میں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، فقط ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمارا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ ایک روایت یہ ہے عبداللہ ابن عباس اور رضی اللہ عنہما کی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ یہود یہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت 1000 سال ہے، دنیا کی مدت 1000 سال ہے، اور ہمیں ہر 1000 کے مقابلے میں 1 سال عذاب دیا جائے گا، یعنی کل 7 سال عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی صرف خوش گمانی ہے۔ اے پیارے، آپ ارشاد فرمائیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا اس بات پر؟ نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تورات کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کیا کوئی ایسا پختہ عہد اللہ نے تم سے لیا ہے کہ کیا واقعی جس خوشگمانی پر تم مبتلا ہو، جو زعم تم نے پال رکھا ہے، جو امیج تم نے بنایا ہوا ہے، جو تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں صرف 40 دن یا 7 سال جہنم میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، تو اللہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ کیا اللہ نے اس بات پر تم سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے متعلق وہ بات کیوں کرتے ہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو، ما لا تعلمون۔ تو اللہ تعالی نے پھر
یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور اس برائی کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ یہاں یہ آیت مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 83، آیت نمبر 83، اس میں بڑے ہی پیارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلے آیت مبارکہ ذرا سمجھ لیجئے اور پھر ہم ربط سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے، ربط یعنی تعلق کیا ہے، کیونکہ نئے رکوع کا آغاز ہو رہا۔ الحمدللہ ہمارا آدھا سپارہ آج مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 82 پر آدھا سپارہ سورہ بقرہ آدھا یعنی پہلا آدھا سپارہ مکمل ہو۔ اب نئے رکوع کا آغاز ہے۔ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نئے احکامات کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پچھلی آیات سے ہر آنے والی آیت کا ربط و تعلق ضرور ہوتا۔ آیت مبارکہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم کے بارے میں بیان کیا جو وہ گمان کرتے تھے، جو خوش گمانی انہوں نے پالی ہوئی تھی، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ کیا یہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ وہ تمہیں مختصر مدت کے لیے جہنم میں رکھے گا اور پھر دوبارہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا؟ اللہ نے ان سے پوچھا، کیونکہ فرمایا کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تو پھر تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اب وہ وعدہ سرے سے نہیں تھا، ایسا کوئی وعدہ بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا۔ اب جو وعدہ در حقیقت لیا گیا اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی اس کو تھوڑا سا آسان میں اس طرح کر دوں کہ جو وعدہ ان سے نہیں لیا گیا وہ اس کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس بات کو چھوڑو، جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کی بات کرو کہ اس پر تم عمل کر رہے ہو یا نہیں۔ اب وہ وعدہ کیا ہے وہ سنو۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے یہ پختہ عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اس پچھلی آیت مبارکہ میں جو ان کی خوشگمانی تھی اس کا جواب دیا۔ یہ ایک تعلق تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ وعدہ تم سے ہرگز نہیں لیا گیا کہ تمہیں مختصر وقت کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا کوئی وعدہ ہم نے تم سے نہیں کیا ہے، ہاں جو وعدہ کیا ہے اس کی بات کر لیتے کہ اس پر تم کتنا عمل کر رہے ہو۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ، وذی القربى والیتامى والمساکین، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ پوری آیت مبارکہ کیا ہوئی؟ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تم نے نیک کی کرنی ہے، نیک سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنی۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے۔ اور مزید وعدہ کیا تھا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے متعلق پہلے آیت مبارکہ ہماری آئی تھی تو وہاں پر ہم نے تفصیلی بات آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی عجیب بدگمانی میں مبتلا تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو عجیب سمجھتے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے، تو یہودی یہ بکواس کرنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ جو ہے فقیر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ تو اس بات پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جس شخص نے یہ بکواس کی تھی، اس کو زوردار چماٹ مارا تھا، وہ میں نے بیان کیا تھا اس آیت مبارکہ کے تحت۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس پر عمل، لیکن اللہ نے یہودیوں سے بھی یہ عہد لیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کو ادا کر، لیکن ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے، اس وعدے سے منحرف ہو گئے اور تم ہی منہ موڑنے والے ہو۔ اب ذرا آیت مبارکہ سمجھ لیجیے۔ پہلا ربط تو یہ تھا پچھلی آیت سے کہ جو پہلے انہوں نے یہ بدگمانی کی اللہ کے متعلق، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تم سے اللہ نے ہرگز کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا ہے، ہاں یہ وعدہ ضرور تم سے لیا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور مخلوق خدا ان سے نیک سلوک کرو گے، اور ان نیک سلوک میں سب سے پہلے نمبر پر تمہارے والدین۔ وبالوالدین احسانا، والدین کا احترام
ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم اللہ نے کئی مقام پر بیان فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر والدین کے حسن سلوک کو اس حکم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان میں سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر، اس حکم کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالی نے فوراً یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر انشاءاللہ بھی ہم احادیث مبارکہ سے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ وہ تعلق ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ جو پچھلی آیات سے ربط یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالی نے جو پچھلی آیات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بنو اسرائیل نے برے کام اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اس تفصیل کو بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے ان میں سے پہلا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ ماں باپ، عزیز و اقارب۔ اب یہ ترتیب آپ سن لیجئے ذرا، سب سے پہلے نمبر پر رشتوں میں، دنیاوی رشتوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد پھر یتیم، پھر مساکین، اور پھر دیگر تمام افراد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور اچھی بات کہیں گے ان سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اچھی بات ان سے کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس حکم پر سوائے چند لوگوں کے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، بنی اسرائیل میں سے سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے لوگوں سے، باقی کسی نے اس پر عمل نہیں کی۔ اور ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں میں تمام افراد ہی برے، بلکہ ہر زمانے میں ہی یہودیوں میں کچھ اچھے افراد بھی رہے ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تعریف بھی بیان کی، جیسے اس سے یہ سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں بھی ان افراد کی تعریف آئی تھی، ٹھیک ہے، آگے بھی کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی ایسے افراد کی تعریف بیان فرمائی ہے، لیکن وہ افراد انتہائی تھوڑے رہے ہیں ہر دور میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، کہ پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، سب کے سب منحرف ہو گئے۔ اب اس میں حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب والدین کا ادب و احترام تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بیان کی حاجت نہیں ہے، اب بہت ساری چیزیں آپ کو یقیناً معلوم ہوتی ہیں، لیکن بیان کرنے اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں حصے میں آ جاتی۔ جس طرح ایک بات یاد رکھیے، وحی کی اقسام جو میں نے بالکل پہلی نشست میں بیان کی، آج ہماری نشست نمبر 34 ہے، پہلی نشست میں میں نے وحی کی دو اقسام بیان کی، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے، دوسری وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ جس کی وحی کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ کون سی وحی ہے؟ قرآن۔ یہ وحی کی دو بنیادی قسمیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے جو ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن ہے وہ بھی وحی، اور اس کی دلیل قرآن میں مذکور ہے، سورہ نجم کی آیت مبارکہ، ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی حضور علیہ السلام کے متعلق آیت مبارکہ کہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ وحی ہی ہوتا ہے، وحی الہی ہی ہو۔ تو اسی لیے وحی کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک وحی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، دوسری وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں دوران گفتگو آتی ہیں جو یقیناً آپ کو معلوم ہوتی ہیں، تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس کو بھی سماعت کیا کریں، کیونکہ سننے کا اور مجھے بیان کرنے کا ثواب ضرور ملتا، کیونکہ وحی غیر مطلوع کو بھی پڑھنے سننے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خاص یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے پہنچا دو آگے اگرچہ ایک آیت مبارکہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ سننے والا یعنی جو بیان کرنے والا ہے وہ اتنے اہتمام کے ساتھ اس حکم پر عمل نہیں کر پاتا جتنا بعض دفعہ سننے والے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے والدین کے حسن سلوک میں ایسی بے شمار باتیں آپ آج سماعت کریں گے جو پہلے آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ اب جہاد کا حکم بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ سے ذرا پوچھوں گا کہ اس میدان کا نام آپ کو یاد ہے جس میدان میں بنی اسرائیل والے پھنسے تھے؟ جی تیہ، ماشاءاللہ، وادی تیہ۔ پھنسے کس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تھے؟ جہاد، کیونکہ اللہ نے قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا۔ تو جہاد ایک بہت بڑا حکم ہے۔ اب اس کا موازنہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حکم سے کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگا لیجئے، جس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرہ دیر بھی نہیں لگے گی کہ جہاد اور والدین کا حسن سلوک کا جب معاملہ ہو تو پھر فرسٹ پرائیورٹی کس کو دینی۔ یہ بات بارہا مرتبہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اعمال کی ترتیب کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ شریعت کی نظر میں جو چھوٹے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ پہلے نمبر پر لے آتے۔ اچھا ابھی آ رہی ہے نا شب برات، کئی پوسٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا کے تھرو آپ تک آئے ہوں گے، جس میں خاص طور پر وقت مینشن کیا گیا ہوگا کہ تسبیح کی جماعت اتنے بجے ہوگی۔ تو اب پڑھنا نہ پڑھنا یہ تو آپ کا ذاتی عمل ہے، اس پر ہم نے نفل کی جماعت کے متعلق بات بیان ہو چکی کہ نفل کی جماعت کرنا جائز ہے یا نہیں، کتنے افراد کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے جب واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کی آیت آئی تھی وہاں پر تفصیل بیان ہو گئی۔ تو اب آپ وہاں جا کر دیکھیے ذرا جم غفیر کتنا ہوگا، جم غفیر اتنا ہوگا کہ بعض مساجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو، لیکن اسی فجر میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے تھوڑے افراد ہوں۔ اب کیا ہے کہ نفل کا درجہ اعمال کی ترتیب میں سب سے نیچے، اس کو اٹھا کر ہم نے اوپر رکھ دیا، اور جو سب سے اوپر تھا فرض وہ ہم نفل کی جگہ لے آئے۔ تو اس کی وجہ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب ہم نے خود خلط ملط کی ہوئی ہے اپنی سوچ کے مطابق، یہ ترجیحات ہم نے سیٹ کی ہوئی، شریعت نے ایسی ترجیحات ہمیں نہیں بیان کی۔ شریعت کی نظر میں سب سے پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، سنت میں بھی موقدہ غیر موقدہ، اس کے بعد آخری نمبر پر مستحب کا درجہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مستحب کو ہم نے ایسا شد و مد سے پکڑ لیا ہے کہ بعض چیزوں میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ عمل ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، میں اب آپ کو لوگوں کی مینٹیلٹی بتاتا ہوں نا، بینکر ہیں، بینک میں نوکری کرتے ہیں، اب وہ جہاں ان کی پوسٹنگ ہے نا وہاں پر ذرا پانی گندا آتا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی گندا آتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بعض دفعہ کیڑے بھی نظر آتے، تو اب ناک میں پانی چڑھاؤں یا نہیں چڑھاؤں؟ میں نے کہا کہ بھائی اگر پانی گندا ہے اور آپ گندگی دیکھ رہے ہیں تو آپ کلی بھی اسکپ کر دیں، ناک میں پانی چڑھانا بھی اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں، آپ نہیں کریں، صحت ضروری ہے نا، شریعت تو آسانی فراہم کر دی۔ کہنے لگے امام صاحب پھر وضو کیسے ہوگا؟ میرا وضو ہی نہیں ہوگا پھر۔ میں نے کہا یار اب میں کیا کروں، آپ کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وضو میں فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ چلے اب ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، وضو میں واجبات کتنے ہیں؟ کوئی ایک اگر مجھے بتا دے تو اس کو میں انعام دوں گا۔ واجبات، ہاں واجبات ہیں، چلے یہ بتا دیں ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ واجبات ہیں وضو میں؟ ہیں بھائی وضو میں واجبات نہیں ہے، فرائض ہیں، سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، واجبات نہیں ہے وضو میں۔ اب یہ میں معذرت کر رہا ہوں اس بات پہ کہ میرا شرمندہ کرنا مقصود نہیں، میں صرف آپ کی علمیات آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم دنیا داری میں تو ہم بڑے ماسٹرز ہیں، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہر ایک کو لاجواب کرنے میں سیکنڈ لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری کم علمی یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں یہ فرائض و واجبات، وضو، غسل، نماز، یہ تو بنیاد ہے نا اسلام کی، اس کے بغیر تو ہمارا اسلام کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ نماز ہر حال میں ہر بندے پر فرض ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہر بندے پر فرض ہے، سوائے جس کو شرعی چھوٹ دی گئی ہے اس کو بھی چھوٹ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی نہیں رکھے گا، بلکہ اس وقت کی چھوٹ ہے، بیمار ہے، اسی طرح عورت کے مخصوص ایام ہے، مسافر ہے، تو اس وقت کی چھوٹ ہے کہ وہ ایک دو روزے جس دوران بیماری چل رہی ہے یا عورتوں کے مخصوص ایام چل رہے ہیں تو اس دوران وہ روزہ چھوڑ کے پھر رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کرے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری زندگی وہ روزہ رکھے گا ہی۔ تو اب یہ بنیادی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے جو بنیاد ہے قرآن و سنت کی وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ جہاد اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جہاد بہت سب سے افضل ترین عمل اعلاء کلمت اللہ، ٹھیک ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ اور بعض روایات میں ایک ایسا شخص بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے کوئی نماز اس نے زندگی میں نہیں پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی زکوٰۃ دی، نہ کوئی حج کیا، بل جہاد کیا، شہید ہوا،
اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ شخص کون تھا؟ میدان جہاد میں ایمان لایا اور حضور سے جنت کی قیمت پوچھی کہ جنت مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا جہاد کرو۔ اب اس وقت جو ضروری تھا حضور نے اس کو پرائیورٹی دی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ضروری ہے حضور اس کو پرائیورٹی دے رہے۔ اب وہ میدان جہاد میں ایمان لا رہا ہے۔ اب اس وقت حضور کیا فرماتے ہیں کہ 3 دن کا چلہ لگا کے آؤ، 40 دن پہلے پورے کر کے آؤ، اس کے بعد پھر جہاد کرنا۔ بات کیا ہے کہ شریعت کی نظر میں جو فی الوقت ضروری ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر، جو فرض ہے وہ فوراً ہے، اس کو آپ نے فوراً ادا کرنا، اس میں تاخیر کسی صورت بھی جائز نہیں۔ تو اب جیسے اس نے جہاد کیا اور قضا کا وقت آ چکا تھا، میدان جہاد میں شہید ہوا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص ابھی ایمان لایا، ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، ایمان لاتے ہی جہاد کیا، شہید ہوا اور جنت میں پہنچا ہوا۔ اب وہ حدیث مبارکہ ذرا سماعت کیجیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، 4 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے۔ وہاں وہ شخص ایمان لایا، فوراً جہاد کا حکم دیا۔ یہاں ایک شخص جو حالت امن میں مدینہ میں ہے لیکن ماں باپ بوڑھے اور ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے والا کوئی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب دے دیا جائے گا۔ آپ کو وہ خاتون یاد ہے شہیدہ جن کا لقب تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو شہیدہ کا لقب دیا تھا نا، اچھا اتفاق سے آج جو باتیں بھی آ رہی ہیں وہ اسی آیت مبارکہ کے تحت والی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں جو ہم نے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کے تحت بیان۔ وارکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کا حکم تھا۔ پھر اس جماعت سے ریلیٹڈ ہم نے عورتوں کی جماعت کے مسائل بیان کیے، آ گئے یاد؟ اب ان عورتوں کی جماعت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل بیان کیا تھا، اور ان صحابیہ کا وہ عمل بیان کیا تھا کہ جن کو حضور علیہ السلام نے شہیدہ کا لقب دیا تھا اور جن کو اجازت دی تھی کہ وہ جماعت کروایا کرے۔ ان کا ایک مؤذن بھی تھا بڑی عمر کا، تو ان کے اذان ہوتی اور وہ جماعت کروایا کرتی۔ اب وہ میدان جہاد میں جہاد کے لیے کبھی نہیں گئی، لیکن حضور نے ان کو شہیدہ کا لقب دے دیا تھا ان کی زندگی میں ہی کہ وہ شہیدہ ہیں۔ اب ان کا وصال، ان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ یاد آ رہا آپ لوگ؟ اب میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ ان کا ایک خادم تھا، ایک کنیز تھی، ان دونوں نے مل کر ان کا گلا دبا کر ان کو شہید کیا۔ یہ زمانہ خلافت تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، آگے یاد؟ ان کے زمانہ خلافت میں ان دونوں نے ان شہیدہ کو ایسے کپڑے سے گلا دبا کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ اب یہ بات امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ چلو شہیدہ کا جنازہ پڑھ۔ نام کچھ اور تھا، نام ابھی تک بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ لقب مجھے بھولا نہیں ہے جو لقب حضور نے ان کو عطا کیا۔ یہ شہیدہ کا لقب حضور نے ان کو دیا تھا، اصل نام ان کا کچھ اور تھا۔ تو اب کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ کون آئے؟ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ یہ حضرت جاہمہ۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ چمٹے رہو کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سن کر ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے ریلیٹڈ۔ حضرت بایزید بستامی کا نام آج کون نہیں جانتا؟ دنیا جانتی، اور ان کے ہاتھ پر تو کئی ہزار لوگوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا تھا نا، جو آتش پرست لوگ تھے، آتش پرستوں کی ایک کثیر جماعت میں وہ چلے گئے بھیس بدل کے۔ تو پھر ان کے جو بڑا پادری تھا یا جو بھی ان کا بڑا مذہبی رہنما تھا، اس سے مکالمہ ہوا۔ وہ جو ایک پوری روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ وہ کیا ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ کیا دو ہیں جن کا تیسرا، وہ اس طرح بیان کیا، اور ہر ایک کا انہوں نے جواب دیا، اور پھر وہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کو یہ مقام کیسے دیا وہ ذرا اس حدیث مبارکہ کے تحت سن لیجیے۔ والدہ سے انہوں نے کہا کہ اے والدہ، ایک تو اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ، اور ایک بندے کا حق ہے، یعنی تیری خدمت مجھ پر لازم ہے۔ اب والدہ، میں ایک وقت میں ایک حق کو ادا کر سکتا، مجھے رب کی تلاش بھی ہے، رب سے وصال بھی چاہتا ہوں۔ وصال یعنی ملاقات، یہ وصال وہ والا نہیں دنیا سے رخصت ہونے والا، وصال یعنی اللہ کا مل جانا، اللہ کی معرفت کا مل جانا۔
تو عرض کرتے ہیں کہ میں رب کا وصال بھی چاہتا ہوں، اگر میں اس کام کو کرتا ہوں تو تیری خدمت نہیں کر سکوں گا، اور اگر تیری خدمت کرتا ہوں تو پھر میں اس راہ میں صحیح نہیں چلوں گا۔ تو والدہ میں ایک وقت میں ایک حق ادا کر سکتا ہوں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو ماں ہوتی، ماں نے کہا کہ جا تو رب کی تلاش کر، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی، رب کی تلاش کر، رب سے وصال کے لیے نکل جا۔ اب حضرت بایزید بستامی کبھی جنگلوں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ریگستانوں میں مسلسل مجاہدات میں مصروف ہیں رب کی تلاش میں، لیکن رب کا وصال نہیں ہو رہا، رب کی ملاقات، رب کی معرفت میسر نہیں آ رہی۔ مسلسل سفر میں، مجاہدات میں، ریاضتوں میں آپ نے وقت گزار لیا، لیکن رب کا وصال نہیں مل رہا۔ گھومتے گھومتے، چونکہ دنیا گول ہے نا، گھومتے گھومتے دوبارہ اس مقام سے ایک دفعہ گزر ہوا کہ جہاں آپ کی والدہ رہائش پذیر۔ اب جب قریب سے گزرنے لگے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ساری زندگی تو والدہ کی خدمت کی نہیں، اب چلو یہاں سے گزر ہی رہا ہوں تو والدہ سے ملاقات ہی کر لو۔ چنانچہ والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب قریب پہنچے تو رات ہو چکی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ والدہ کو بے سکونی میری وجہ سے نہ ملے، کہ وہ ابھی آرام کر رہی، خدمت کبھی میں نے ان کی نہیں کی، کم سے کم میری وجہ سے ان کے آرام میں خلل تو پیدا نہ ہو۔ اب باہر انتظار کرنے لگے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، فجر سے پہلے کا، تو اب تہجد کا وقت، تو پرانے وقتوں میں تو پانی کی لائنیں ایسے نالیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، حوضیاں، جو اب تو کنسیلڈ ہوتی ہیں نا شہروں میں، گاؤں دیہات میں ابھی بھی آپ چلے جائیں تو سائیڈوں پہ سیوریج کی لائنیں اوپن نظر آ رہی ہوتی، نالیاں۔ تو اب پانی آتا ہوا دیکھا، سمجھ گئے کہ والدہ اٹھ گئی ہیں اور وضو کا پانی۔ اب ظاہر ہے بایزید کی والدہ تھی، تہجد کے لیے اٹھی، تو پھر روکا اپنے آپ کو کہ ابھی تہجد ادا کر لیں، اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اب جب عبادت سے فارغ ہو گئی تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی۔ دعا کیا کر رہی ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنے حق سے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہو گئی، وہ تیرے وصال کے لیے نکلا ہے، تجھ سے ملاقات کے لیے نکلا ہے، تیری معرفت کے لیے نکلا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر کے اس کو اپنی معرفت عطا کر۔ اللہ۔ اب جب یہ دعا سنی حضرت بایزید بستامی نے تو انہوں نے جان لیا کہ جس والدہ کی خدمت کو چھوڑ کر میں دنیا بھر میں رب کی معرفت کے لیے گھوم پھر رہا ہوں، اس رب کی معرفت تو ماں کی خدمت میں پوشیدہ ہے، ماں کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ جس جنت کی تلاش میں دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں، وہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو پھر ساری ریاضتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ماں کی خدمت میں پھر ایسے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بایزید بستامی کا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس سے آج دنیا واقع۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ الفاظ یہ چمٹے رہو، فرمایا کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے۔ اب عورت کا اس سے بڑا اور درجہ کیا ہو؟ آج یہ بدبخت لوگ جو ہے ہمارے ذہنوں میں خلجان اور شکوک و شبہات بھرتے ہیں، خاص طور پر یہ مسلم خواتین کے دلوں میں، کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں اسلام نے جتنی عزت عورتوں کو دی ہے کسی اور مذہب میں اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ مجھے بتائیں، اسلام نے عورتوں کو اس سے زیادہ عزت اور کیا ہوگی کہ لوگ جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے پوری جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، ہے تو ایک عورت ہی ہے نا، اس سے بڑی اعزاز اور تعظیم کی بات کیا ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے ماں کی خدمت میں جنت کو لا کر رکھ دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ یہ کیٹیگری اب حضور خود بیان فرما رہے ہیں کہ باپ کا نمبر کون سا ہے، والدہ کا نمبر کون سا ہے۔ ان دونوں کے مزاج میں، چونکہ آپ خود مرد ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عورت کے مزاج میں اور مرد کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ عورت کے مزاج مرد کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرد جو ہے وہ ناراض دیر میں ہوتا ہے، لیکن ناراض ہو جائے تو راضی ہونے میں بھی وقت لگاتا ہے۔ اب عورت جتنی جلدی ناراض ہوتی ہے راضی بھی اتنی جلدی ہوتی۔ ایک ماں کی مثال آپ لیں نا کہ ماں بات بات پر آپ سے ناراض ہوگی، لیکن آپ ایکسکیوز کریں، معافی مانگیں، فوراً راضی بھی ہو جائے گی۔ لیکن باپ کا دل بڑا ہوتا ہے، باپ اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی بات پر ناراض ہو جائے تو پھر راضی ہونے میں بھی وقت لگاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
باپ کے متعلق۔ پہلے تو یہ حدیث مبارکہ سنیں، پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا پھر؟ فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ پھر یا رسول اللہ کون؟ فرمایا کہ پھر بھی تمہاری ماں۔ 3 دفعہ ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کون؟ فرمایا کہ تمہارا باپ۔ 3 درجے ماں کو اوپر رکھا گیا، چوتھے نمبر پر باپ۔ لیکن باپ کا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے، لیکن کسی مکان میں داخل ہونے کے لیے آپ کرتے کیا ہے؟ چھت کود کے آتے ہیں، دیوار پلانگ کے آتے ہیں، کس راستے سے آتے ہیں؟ دروازے سے نا۔ تو اب حضور نے جو ترتیب باندھی ہے اس کی ذرا باریکی کو ہم سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ آج کی نشست کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور نے ماں کو جنت قرار دیا ہے، لیکن فرمایا کہ باپ جو ہے اس جنت کا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، صدر دروازہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں، کیونکہ جنت اگر مل بھی جائے لیکن اگر باپ راضی نہیں ہے تو اس دروازے سے بندہ جائے گا کیسے؟ اگرچہ 3 درجے ماں کو اوپر رکھا گیا، وہ اس وجہ سے نمبر 1 تو وہ عورت، نمبر 2 عورتوں کا درجہ حضور علیہ السلام نے پر رکھا ہے حسن سلوک کے معاملے میں، ان کے ساتھ رواداری کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، شفقت کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ زیادہ درجہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن فرمایا کہ باپ صدر دروازہ ہے جنت کا، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کے لیے باعث نجات بنائے، جنت میں داخلے کا سبب بنائے۔ ابھی یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی کیونکہ ابھی والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی ترغیب احادیث مبارکہ میں دی گئی ہے، کیونکہ فرمایا نا کہ آدمی صرف وہ اچھا نہیں ہے نا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، ہماری خوش مزاجی کا پتہ ایسے ہی چلتا ہے نا کہ ہم یتیموں، مسکینوں یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیسے۔ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو اپنی اپنی فیملی پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن انہی کے خاندان میں اگر یتیم ہیں، انہی کے خاندان میں اگر بے یار و مددگار ہیں، ضرورت مند ہیں، تو وہ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کر کے پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا بالخصوص والدین کی ساتھ تعظیم اور حسن سلوک کے معاملے میں، تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا